اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پوری دنیا کی موجودہ صورتحال اس وقت بڑی تیزی سے ایک جنگ عظیم کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی ایک مثال 2 دن پہلے اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ طور پر غزہ کے ایک بڑے ہسپتال پہ بمباری ہے، جس کے نتیجے میں ایک ذرائع کے مطابق تقریباً 1000 سے زائد ڈاکٹر، مریض اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ ان بچوں میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو نومولود تھے، جو چند دن قبل ہی پیدا ہوئے تھے اور ہاسپٹل میں نگہداشت کی غرض سے رکھے گئے تھے۔ ناظرین، اس واقعے کے فوراً بعد جہاں پہ مسلمان ممالک نے بے حد سخت ریئیکٹ کیا ہے، وہیں پہ ایران نے امام رضا کے مزار پر موجود عام جھنڈا اتار کر اس کی جگہ پر ایک سیاہ جھنڈا بلند کر دیا ہے۔ یہ سیاہ جھنڈے کو لے کر بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشگوئی کہ خراسان کے علاقے سے جب سیاہ جھنڈے نکلیں گے تو امام مہدی کا ظہور نزدیک ہوگا، وہ پوری ہونے والی ہے۔ ایران کے سیاہ جھنڈے کو بلند کرنے کا کیا مقصد ہے اور گزشتہ تاریخ میں اس قسم کے عوامل کس جانب اشارہ کرتے ہیں اور موجودہ اقدام کس طرح سے اس جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر ہاسپٹل پر اس وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں مسلمان ممالک کی بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ سخت ریئیکٹ اردن کی حکومت نے لیا ہے، جنہوں نے اسرائیلی سفارت خانوں کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے، اور دوسری جانب ترکی میں بھی بے شمار افراد اسرائیلی سفارت خانے کے باہر جمع ہو کر ان کے وہاں سے ملک بدر کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردن میں عوام نے اسرائیلی سفارت خانے کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب سعودی عرب اور دیگر مسلمان ممالک نے، جن میں مصر بھی شامل ہے، اس معاملے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی جاری رہی تو ہم اپنے آپ کو اس معاملے سے دور نہیں رکھ سکیں گے اور ہمیں لازماً اس معاملے میں شامل ہونا ہی ہوگا۔ اس کے بعد مغربی ممالک کی بات کریں تو جہاں پہ اکثریتی مغرب ممالک نے اس وحشیانہ بمباری کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہیں، کو الزام ٹھہرا رہے ہیں، وہاں پر امریکی سمیت سرگردہ یورپی ممالک، جن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت ملک شامل ہیں، اس معاملے کو اسرائیل کی غلطی قرار دے کر معاملے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی گزشتہ دور میں اسرائیل کو ہر قسم کے سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہے، یہاں تک کہ وہ امریکہ کانگریس سے $10 ارب کی ڈیمانڈ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیل کی غیر مشروط حمایت جاری رکھتے ہوئے سر جو بائیڈن کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ اسرائیل کی اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جس طرح سے کی جانی چاہیے، اور یہ کہ فلسطینیوں کو کچلنے میں اس کی مکمل مدد کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہاں پہ وہ پہلو نظر آتے ہیں جہاں تمام یورپی ممالک اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور اسرائیل کو اس معاملے پر تقریباً تمام کفار کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب مسلمان ممالک ابھی تک زبانی بیان سے آگے نہیں بڑھے اور ابھی تک انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے کا اشارہ نہیں دیا۔ اس صورتحال میں ایران سب سے الگ نظر آتا ہے اور وہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایران نے OIC کے اجلاس میں اسرائیل کو تیل اور دیگر انرجی کی ضروریات جیسے کہ گیس، کوئلہ وغیرہ بیچنے پر پابندی عائد کرنے پر زور دیا ہے، تاکہ اسرائیل کو کسی طرح سے تیل اور گیس وغیرہ نہ مل سکے اور وہ اپنی جنگ جاری نہ رکھ سکے۔ اس پر امریکہ کی جانب سے ایران کو خاصی سخت دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن ایران اپنے موقف پر سختی سے ڈٹا ہوا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ امام رضا پر عام جھنڈے کو بدل کر وہاں پر سیاہ جھنڈا کیوں لہرایا گیا، تو دراصل یہ ایک روایت ہے۔ جب بھی کسی بڑے واقعے پر سوگ کا اعلان کرنا ہو تو عام جھنڈوں کو سیاہ جھنڈوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور امام رضا کے مزار پر ہونے والی جھنڈے کی یہ تبدیلی بھی ایسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ ایران فلسطینی شہداء کے حق میں سوگ منا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔